جو آدمی کامیابی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کامیابی کا پلان تیار کرے، کامیابی کا پلان تیار کرے۔ اور یاد رکھنا، اگر کامیابی کا پلان ہم تیار نہیں کریں گے تو ناکامی کا پلان تو پہلے سے تیار ہے۔ کوئی زمین ویران پڑی ہوئی ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، اس پہ اگر کنسٹرکشن کرنا ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس پر انرجی لگتی ہے، اس پر محنتیں لگتی ہیں۔ اس لیے جو آدمی بنا بنایا مکان بیچتا ہے، بنائے مکان کو جو بیچتا ہے وہ قیمت اس کی پوری نہیں لے پاتا، اس لیے کہ اس نے مٹیریل جو استعمال کیا اس کی قیمت لے لی، مزدوری جو دی اس کی لے لی، لیکن وہ جو عقل، وہ جو فکریں، وہ جو تھکن ہوئی تھی اس کی قیمت تو کوئی نہیں دے سکتا نا۔ تو بنا بنایا مکان لینا وہ سستا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب بناتے ہیں تو وہ مہنگا پڑتا ہے، اس میں عقل ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، عقل لگتی ہے، تھکن ہوتی ہے، دکھن ہوتی ہے، انرجی لگتی ہے۔ خیر، تو اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو کامیاب کرنے کے لیے کامیابی کی پلاننگ کرے۔ جس طرح ہم سفر کی پلاننگ کرتے ہیں، یہاں سے بمبئی جانا ہو، دہلی جانا ہو یا کسی اور ملک میں جانا ہو تو آدمی ویزا کا انتظام کرتا ہے، پھر ٹکٹ کنفرم کراتا ہے، اس کے بعد اپنا بیگ تیار کرتا ہے، کپڑے دھو کر پریس کر کے رکھتا ہے، کرنسی کا انتظام کرتا ہے، دوائی اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وافر مقدار میں دوائی کی کٹ تیار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے جہاں میں جا رہا ہوں یہ دوائی وہاں دستیاب نہ ہو۔ تو یہ سب پلاننگ کرتا ہے، اور جو پلاننگ سے سفر کرتا ہے وہ سفر کے مزے پاتا ہے، وہ انجوائے کرتے کرتے سفر کرتا ہے، اور جو پلاننگ نہیں کرتا اس کا سفر مصیبت بھرا ہوتا ہے۔ کپڑے پورے نہ ہوں، ہیں تو ادھورے ہیں، اور ہیں تو دھلے ہوئے نہیں ہیں، اور دھلے ہوئے ہیں تو پریس کیے ہوئے نہیں ہیں، دوائی بھی پوری نہیں ہے، اور پیسے بھی پورے نہیں ہیں، اور ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہے، اور راستے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر ان کیفیتوں کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے، مت پوچھو اس کا سفر کتنا درد بھرا ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کو چاہیے کہ وہ دن اور رات، صبح اور شام، ہفتے اور مہینے اور سال اور یہ زندگی کے اوقات، یہ لمحات، ان کو پلاننگ کے ساتھ گزارے، پلاننگ کے ساتھ گزارے۔ دیکھو آج 3 تاریخ ہے نا، 3 تاریخ ہو گئی، نئے سال کی ماہ جنوری کی 3 تاریخ ہو گئی۔ جمعہ کے دن 1 تاریخ تھی، اور ہم نے اس سے نیک فال لی کہ پیارے اللہ اس سال کی ابتدا جمعہ کے دن سے ہو رہی ہے، اور جمعہ کا دن مومن کے لیے بہت بابرکت ہے، ہفتے کی عید کا دن ہوتا ہے، یہ سید الایام ہے۔ تو پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے اس سال کی ابتدا مبارک دن سے کی ہے، رب کریم اس برکت کو پورے سال بلکہ مومنوں کی پوری زندگی میں ممتد فرما دیجیے۔ تو 3 تاریخ بھی ہو گئی، 3 تاریخ بھی ہو گئی۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، 3 دن میں ہم نے کتنے کام کیے؟ فرض نمازوں کے علاوہ کتنی سنتیں پڑھی، کتنے نوافل ادا کیے، کتنی تہجد پڑھی، کتنی تلاوت کی، کتنا ذکر کیا، کتنا اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، کتنا کچھ مانگا، کتنی رزق حلال کے لیے محنت کی، کتنے غافل رہے، کتنے فون میں اپنا وقت ضائع کیا، کتنے دنیا بھر کے تماشے دیکھے۔ ذرا سوچے تو صحیح ہم، تو پتہ چلے گا کیا کھویا اور کیا پایا۔ میرے بھائیوں، بہت بیوقوفی کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، غفلتوں کے ساتھ بہت وقت گزار چکے۔ اب کوشش کریں اور نیت کریں اس بات کی کہ انشاءاللہ اب وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھو میں آپ کو 1-2 مثالیں دوں۔ ترکیسر جس بستی میں رہتا ہوں، ضلع سورت میں، وہاں ایک بہت بڑے نیک عالم تھے، مبلغ تھے، حضرت مولانا غلام صاحب دیسائی۔ 18-19 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کی اہلیہ کے 3-4 مہینے پہلے اسی پینڈیمک حالت میں انتقال ہوا۔ صحیح سالم تھی، صحت تھی، جمعہ کا غالباً دن تھا، روزانہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، عورت ذات 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ عصر کے نماز کے لیے وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئی، سینے میں درد ہوا، وہیں بیٹھ گئی اور انتقال ہو گیا۔ کتنی اچھی موت پائی، کتنی اچھی موت، باوضو
حالت نماز میں اللہ پاک نے اپنی بندی کو اپنے پاس بلایا، اور نامہ اعمال کیسے؟ 10 پارے یومیہ قرآن پاک کی تلاوت۔ ترکستر کے قریب ایک گاؤں میں کوساڑی، وہاں ایک شخص تھے یومیہ 1 قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، پر ڈے 1 قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو کتنی اچھی زندگی گزاری، کتنا نامہ اعمال میں کتنا بڑا ذخیرہ لے کر گئے۔ جی میں آپ سے ایک پرومس لیتا ہوں، وعدہ لیتا ہوں، بلکہ عہد لیتا ہوں کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، باوجود ہم سب کے سب بیٹھے ہیں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج ہی سے ہم 1 پارہ روزانہ پڑھا کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ 1 پارہ بیان کے بعد آپ ابھی پڑھو، نہیں، اس کی بھی ترتیب بناؤ۔ ایک ساتھ 1 پارہ مت پڑھو، تھک جاؤ گے، اور جب تھک جائیں گے تو آج تو ہمت کر کے پڑھ لیں گے، آئندہ پھر دیکھیں گے، اور پھر وہ آئندہ کبھی آتا ہی نہیں۔ تو پھر طریقہ کیا ہے اس کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 پارے کو پورے دن میں پھیلا دو، 2 صفحے فجر سے پہلے، 2 صفحے فجر کے بعد، 2 صفحے ظہر سے پہلے، 2 صفحے ظہر کے بعد، 2 صفحے عصر سے پہلے، 2 صفحے عصر کے بعد۔ ہو گیا نا پارا پورا، یا بھی باقی ہے؟ بھائی اتنی پاروں کا ہوگا، اتنی صفحوں کا پارا ہوگا، یعنی کتنی آسانی کے ساتھ سونے سے پہلے پہلے آپ کا پارا پورا، بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ۔ اور 1 مہینے میں جب اس طرح سے کریں گے آپ، تو مہینے میں کتنا ہوا؟ 1 قرآن پاک، 2 مہینے میں 2، 3 میں 3، 4 میں 4، 5 میں 5، اور 12 مہینے میں 12 قرآن پاک۔ ماشاءاللہ بگ اماؤنٹ، 12 قرآن پاک، بڑا ذخیرہ ہے جی۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ قرآن پاک کے ساتھ مناسبت۔ اس طرح سے ہمارے دن کے نہ جانے کتنے گھنٹوں میں قرآن پاک کا نامہ اعمال میں حصہ لکھا جائے گا۔ اتنے بجے سے اتنے بجے تک دن کے اس گھنٹے میں قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، فرشتے لکھیں گے۔ تو جب نامہ اعمال یوں کھلے گا نا پورے دن کا، تو یہاں بھی پارا، 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 یہاں قرآن پاک، یہاں، تو پورے قرآن پاک جگمگ جگمگ پورا نامہ اعمال رہے گا اس کی تلاوت سے۔ تو کتنی اچھی ترتیب رہے گی۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔